الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا صدق اللہ العظیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ہے، احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنے پاک گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک ایسی آیت پڑھی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے حج کی فرضیت کا ذکر فرمایا ہے، حج کی فرضیت کا بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں پر واجب ہے، لوگوں پر ضروری ہے کہ جو شخص بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، بیت اللہ تک جانے کی قدرت رکھتا ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ حج ادا کرے۔ یہ حج اسلام کے ارکان میں سے چوتھا رکن ہے۔ بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ اسلام کے جو ارکان ہیں وہ 5 ہیں۔ سب سے پہلے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرے واقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا۔ تیسرے والزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ اور چوتھے والحج، حج ادا کرنا۔ اور پانچویں رمضان المبارک کے روزے رکھنا ہے۔ تو اسلام کے جو 5 ارکان ہیں، ان ارکان میں سے چوتھا رکن حج ادا کرنا ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے لوگوں کے اوپر واجب ہے، یعنی ضروری ہے کہ جو شخص وہاں جانے کی استطاعت رکھتا ہو، وہاں جانے کی قدرت رکھتا ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ حج ادا کرے، حج کرے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے حج کی فرضیت کا ذکر فرمایا ہے۔ حج کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی دولت ہے۔ ہم سب کو ہر وقت یہ دعا کرنی چاہیے اور ہر وقت یہ تمنا کرنی چاہیے کہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حج جیسا موقع عطا فرمائے، حج جیسی ایک نعمت عطا فرمائے۔ لیکن آج ہم غافل ہیں، جن حضرات کے اوپر حج فرض ہے وہ غافل ہیں، وہ اپنے اوپر بہت ساری پابندیاں لگائے ہوئے ہیں اور وہ اپنے اوپر ایسی بہت ساری شرائط عائد کیے ہوئے ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حج فرض ہو جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ابھی تو دنیا کے بہت سارے کام ہمیں کرنے ہیں، ابھی ہمارے پاس موقع نہیں ہے، ابھی ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، جب موقع ہوگا، جب وقت ہوگا، جب ٹائم ملے گا تو حج کر لیا جائے گا۔ حالانکہ جب حج فرض ہو جائے تو سب سے مقدم حج ادا کرنا ہے۔ جس طریقے سے جب نماز فرض ہو جائے، نماز کا وقت ہو جائے تو انسان کو نماز ادا کرنی ہے، اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حج فرض ہے، جب انسان کے اوپر حج فرض ہو گیا تو اب سب سے مقدم حج کرنا ہے۔ لیکن انسان نے اپنے اوپر بہت ساری پابندیاں عائد کر لی ہیں کہ نہیں، ابھی ہمیں بہت سارے کام کرنے ہیں، ابھی ہمیں مکان بنانا ہے، ابھی ہمیں مکان خریدنا ہے، ابھی ہمیں بیٹیوں کی اور بیٹوں کی شادی کرنا ہے، جب وقت ملے گا تب ہم حج ادا کر لیں گے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، زندگی کا اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ زندگی کب ختم ہو جائے، اور اگر کسی پر حج فرض تھا، اس نے حج ادا نہیں کیا اور وہ دنیا سے چلا گیا،
تو ایک بہت بڑا فریضہ اپنے ساتھ لے کر جائے گا، اس کے ذمے ایک بہت بڑا فریضہ رہ جائے گا۔ اس لیے چاہیے جن لوگوں کے اوپر حج فرض ہے ان کو چاہیے کہ اس کی کوشش میں لگے رہیں کہ وہ جلد از جلد حج ادا کرے، حج ادا کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو بھی استطاعت رکھتا ہو، جو بھی وہاں جانے کی قدرت رکھتا ہو، اس کو چاہیے کہ وہ حج ادا کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی بڑی تاکید فرمائی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں اس کی تاکید فرمائی ہے اور وعید فرمائی ہے کہ استطاعت کے باوجود، قدرت کے باوجود جو شخص حج نہیں کرتا ہے، تو ایک حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص کے اوپر حج فرض ہوا اور اس نے حج نہیں کیا، اسی حالت میں وہ مر گیا، تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ یہ آسان بات نہیں ہے کہ حج فرض ہونے کے بعد انسان ٹالتا رہے اور یہ کہتا رہے کہ جب ٹائم ملے گا، جب فرصت ملے گی اور جب وقت ہوگا تو حج کر لیا جائے گا، ابھی تو بہت سارے دنیا کے کام باقی ہیں۔ یہ آسان کام نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث موجود ہے۔ ایک مرتبہ کسی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ای الاعمال افضل، کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے، سب سے بہتر ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آمنت باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا۔ پھر پوچھا گیا، پھر کون سا عمل افضل ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ پھر پوچھا گیا، پھر کون سا عمل افضل ہے؟ تو فرمایا، حج مبرور، ایک مقبول حج ہے، یہ سب سے افضل ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، ایک عمرے سے لے کر دوسرے عمرے تک جتنے گناہ ہیں وہ سب معاف کر دیے جاتے ہیں، اور حج مقبول کا تو بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اتنی بڑی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے سوا کچھ بدلہ ہی نہیں ہے حج مقبول کا۔ لیکن آج جن لوگوں کے اوپر حج فرض ہے، وہ جانے کی استطاعت رکھتے ہیں، وہ نہیں جا رہے ہیں، وہ ذرا سوچیں اور غور کریں، وہ کوشش کرتے رہیں۔ ہاں وہ ایک الگ بات ہے، آج ہمارے زمانے کے اندر کچھ قانونی کارروائیاں ہوتی ہیں، سرکاری کارروائیاں کی جاتی ہیں، اس کے بعد انسان وہاں پہنچتا ہے، تو وہ کوشش کرتا رہے، کوشش میں لگا رہے۔ اگر کامیاب نہ ہو سکا تو اللہ کے یہاں معذور ہے، اللہ کے یہاں پوچھ گچھ نہیں ہوگی، لیکن وہ کوشش انسان کرتا رہے، کارروائی مکمل کرتا رہے کہ انسان وہاں پر پہنچ جائے، اس میں لگا رہے، اس کی فکر کرتا رہے۔ بعض لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ حج ادا کرنا تو بوڑھوں کا کام ہے، جوانی میں حج کیوں ادا کیا جائے؟ جب بڑھاپا آ جائے گا، جب وقت قریب آ جائے گا وہاں جانے کا تو حج کر لیا جائے گا، جوانی میں حج کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو یہ ایک بالکل جہالت کی بات ہے۔ اگر دیکھا جائے تو حقیقت میں جوانی ہی کا حج مقبول ہے، جوانی ہی کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، کہ وہاں جو مشقتیں ہوتی ہیں اعمال کرنے میں، وہاں جو تکلیفیں ہوتی ہیں وہ ایک جوان برداشت کر سکتا ہے، ایک جوان آدمی وہ اعمال کو بخوبی انجام دے سکتا ہے۔ بڑھاپے میں آدمی تو زبردستی اعمال کرتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ یہ حج کرنا تو بوڑھوں کا کام ہے، بڑھاپا جب آئے گا تو حج کر لیا جائے گا، جب وقت قریب ہوگا یہاں سے جانے کا تو حج کر لیا جائے گا، اپنے گناہوں کو معاف کروا لیا جائے گا، یہ بے اصل بات ہے، اس کا دین سے، شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جن کے اوپر جوانی میں حج فرض ہو جائے وہ جوانی میں حج ادا کریں۔ اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک اپنے والدین کو حج نہ کرا دیا جائے اس وقت تک خود حج نہیں کیا جا سکتا ہے، اور یہ بہت عام بات ہو گئی ہے، لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ جب تک ہم اپنے والدین کو حج نہیں کرا دیں گے اس وقت ہمارا حج نہیں مانا جائے گا۔ یہ بھی بے اصل بات ہے، جہالت کی بات ہے۔ جس کے اوپر جو فریضہ عائد ہوتا ہے وہ فریضہ اس کو ادا کرنا ہے۔ نماز اگر والدین کے اوپر فرض ہے، والدین نے نماز پڑھ لی ہے، بیٹے نے نماز نہیں پڑھی ہے تو بیٹے سے پوچھا جائے گا۔ اگر بیٹے کے اوپر نماز فرض ہوئی، بیٹے نے نماز پڑھ لی، باپ نے نماز نہیں پڑھی تو باپ سے اس کا سوال کیا جائے گا۔ جو فرض جس کے ذمے ہے وہ فرض اس کو ادا کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حج فرض تو بیٹے کے اوپر ہے اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ نہیں پہلے تو ہم اپنے والدین کو حج کرائیں گے اس کے بعد ہم حج ادا کریں گے، تو یہ بے اصل بات ہے۔
اگر والدین کے اوپر حج فرض ہے تو والدین بھی حج ادا کریں، اور اگر بیٹوں کے اوپر فرض ہے تو بیٹے اپنا الگ سے حج ادا کریں۔ ہاں اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا نوازا ہے، اتنا دیا ہے کہ وہ اپنے ساتھ ساتھ یا اپنے بعد اپنے والدین کو حج ادا کرا سکتا ہے تو بہت بہتر ہے۔ تو بہت ساری باتیں ہمارے معاشرے کے اندر مشہور ہیں، ہم نے بہت ساری پابندیاں اپنے اوپر عائد کر لی ہیں زبردستی، کہ جب اس چیز سے ہم فارغ ہو جائیں گے، جب ہم یہ کر لیں گے، جب ہم وہ کر لیں گے، تو اس کے بعد سب سے آخر میں ہم حج ادا کرنے جائیں گے، جب بوڑھے ہو جائیں گے، جب اعضاء کام نہیں کریں گے، جب اعضاء کمزور ہو جائیں گے، انسان زبردستی نماز پڑھے گا، زبردستی وہاں صفا مروہ کے درمیان چکر لگائے گا، زبردستی وہاں طواف کرے گا، زبردستی ہر اعمال کرے گا، دل نہیں چاہے گا، حج ہو جائے گا۔ اللہ کے یہاں حج وہ بھی مقبول ہے، لیکن جو جوانی کی عبادت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے، بہت زیادہ پسند ہے۔ تو جوانی میں حج کرے، جن کے اوپر جوانی میں حج فرض ہو گیا ہے، حج کو ٹالے نہ، حج کو مؤخر نہ کریں۔ سب سے پہلے مقدم حج ہے۔ ہاں حج سے پہلے ایک چیز ضرور مقدم ہے، اگر حج کسی کے اوپر فرض ہو گیا ہے، حج سے پہلے بھی ایک چیز مقدم ہے، وہ ہے لوگوں کا قرض ادا کرنا، لوگوں کے حقوق ادا کرنا۔ اگر کسی کا حق آپ کے اوپر ہے تو آپ حج نہ جائیں، پہلے لوگوں کا حق ادا کریں۔ اگر آپ کے اوپر قرضہ ہے تو آپ حج نہ جائیں، پہلے لوگوں کا قرضہ ادا کریں۔ لوگوں کا قرض ادا کرنے کے بعد اگر آپ کے پاس استطاعت ہے، آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ حج ادا کر سکتے ہیں، پھر آپ کے اوپر حج ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے اوپر بہت سارے حقوق ہیں، آپ کے اوپر بہت سارا قرضہ ہے، بہت ساروں کے حقوق ادا کرنے ہیں، اور یہ چل رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، اور یہ چلے جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے، تو ایسے حج کا اور ایسے عمرے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پہلے ہم لوگوں کے حقوق ادا کریں، پہلے ہم لوگوں کے جو قرض ہیں وہ ادا کریں، لوگوں قرض ادا کر کے، لوگوں کے حقوق ادا کر کے، اس کے بعد ہم دیکھیں کہ ہم حج ادا کرنے کی پوزیشن میں ہیں کہ نہیں ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ حقوق مقدم ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بہت بڑی تاکید فرمائی ہے کہ اپنے اوپر کسی کا قرض نہیں ہونا چاہیے، اپنے اوپر کسی کا حق نہیں ہونا چاہیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حج یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت سے نواز دے، اس کے کیا کہنے ہیں؟ بیت اللہ کی وہ زیارت کر لے، اس کے کیا کہنے ہیں؟ مسجد نبی کی وہ زیارت کر لے، وہاں کا ثواب حاصل کر لے، اس کے کیا کہنے؟ ایک حدیث میں ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ منی کی مسجد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ دو صاحب تشریف لائے، ایک انصاری اور ایک ثقفی۔ انہوں نے سلام کیا، سلام کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں آپ سے کچھ دریافت کرنا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارا دل چاہے تو دریافت کر لو، اور اگر تمہارا دل چاہے تو میں خود بتا دوں کہ تم کیا دریافت کرنے آئے ہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ ہی بتا دیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم حج کے متعلق دریافت کرنے آئے ہو کہ حج کے اعمال کا ثواب کیا کیا ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، یہی مسائل ہم آپ سے پوچھنے کے لیے آئے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص گھر سے حج کے ارادے سے نکلتا ہے تو اس کی اونٹنی جب ایک قدم اٹھاتی ہے اور ایک قدم رکھتی ہے تو ہر قدم کے بدلے میں اس کا ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے، اس کا درجہ بلند کر دیا جاتا ہے، اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ اور جب وہ طواف کر کے 2 رکعت پڑھتا ہے تو ایک عربی غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ جب وہ صفا مروہ کے درمیان سعی کرتا ہے تو اس کے بدلے میں 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اتنا بڑا ثواب ہے۔ اور جب وہ عرفات کے اندر وقوف کرتا ہے، جو حاجی ہیں ان کو بخوبی معلوم ہوگا، جب عرفات کے میدان میں وہ وقوف کرتے ہیں، وہاں ٹھہرتے ہیں، تو اس کا ثواب تو اتنا بڑا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر آ جاتا ہے اور فرشتوں سے فخر کے طور پر فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، دیکھو میرے بندے دور دراز سے آئے ہوئے ہیں، پراگندہ بال ہیں، میری رحمت کے امیدوار ہیں۔ اگر ان کے گناہ ریت کے ذروں کے برابر بھی ہوں گے، ان کے گناہ بارش کے قطروں کے برابر بھی ہوں گے، اور ان کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں گے، تو ہم انہیں معاف کر دیں گے۔ جاؤ بخشے بخشائے چلے جاؤ۔
تمہارے گناہ بخش دیے گئے، تم اب ایسے ہو گئے جیسے کہ ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوئے ہو۔ اور ایسا شخص جب طواف زیارت کرتا ہے، زیارت کا طواف کرتا ہے، تو ایسا ہوتا ہے جیسے کہ اس کے اوپر ایک گناہ نہیں ہو، آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اور اس حالت کے اندر اس کے بعد ایک فرشتہ آتا ہے، وہ اس کے کندھے پر، اس کے موڑے پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے کہ اب جاؤ تم از سر نو اپنے اعمال کر لو، اب یہاں سے تمہارے اعمال کی شروعات ہوگی، اب یہاں سے جیسے تم اعمال کرو گے ویسے تمہارے اعمال لکھے جائیں گے، جاؤ بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ اتنا بڑا عمل ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، اگر وہ نہ جاگے جن کے اوپر حج فرض ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرت دی ہے، تو وہ کتنے بڑے ثواب سے محروم ہیں اور کتنے بڑے انعام سے محروم ہیں۔ اس لیے وہ حضرات جن کے اوپر حج فرض ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قدرت دی ہے، وہاں جانے کی استطاعت دی ہے، اور وہ بہانہ کر رہے ہیں کہ نہیں ابھی تو فلاں کام باقی ہے، ابھی تو فلاں کام باقی ہے، ابھی تو گھر بنوانا ہے، ابھی تو گھر خریدنا ہے، ابھی تو فلاں کی شادی کرنی ہے، یہ شریعت کے اندر مانا نہیں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ کوئی عذر نہیں ہے، یہ نہیں چل سکتا ہے۔ جب کسی کے اوپر حج فرض ہو گیا تب اس کو حج ادا کرنا ہے، جیسے نماز فرض ہو گئی تو نماز ادا کرنا ہے۔ ہاں شرط یہ ہے کہ آدمی وہاں جانے کی استطاعت اور قدرت رکھتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس دولت سے مالا مال فرمائے، ہمیں وہاں جانا نصیب فرمائے، ان باتوں پر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔